اس نے لوگوں کی جو جمہور کی آواز تھی اس کو اگنور کیا، اور اس کو مت بھولیں کہ ابھی تازہ الیکشن ہوا اور وہاں بھی مینڈیٹ چوری ہوا۔ انڈیا کی مدد سے جس طرح سے اس نے حسینہ واجد نے جو بنگلہ دیش کی عوام تھی ان کے مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارا، تو اس کے نتیجے میں یہ ریئیکشن اس کا نتیجہ کل آپ نے دیکھا کہ حسینہ واجد کو نہ صرف ریزائن کرنا پڑا بلکہ ملک سے بھاگنا پڑا، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کبھی اپنے وطن میں واپس آ سکیں گی۔ یہ ایک آئی اوپنر ہے۔ اسی طرح ہم نے شری لنکا کے اندر دیکھا، ان کی معیشت بھی ہم سے بہتر ہے، اس کے باوجود لوگوں نے وہاں پہ کیا کیا؟ جہاں پہ بھی میسز کی ٹوٹل پاپولیشن کی تضحیک کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے، ان کے بیسک رائٹس کو کچلا جاتا ہے، اور پاکستان ایسا دنیا کا ملک ہے جہاں پہ یوتھ کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے ریشو کے حساب سے۔ یہاں پہ یوتھ زیادہ ہے، اور ماشاءاللہ ساری ہی بے روزگار آپ نے کر دی ہے۔ کوئی سوشل میڈیا کے تھرو جس طرح سے بھی جس کا روزگار چلتا تھا وہ ماشاءاللہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ بڑی خوشی سے سیلیبریٹ کر کے وہ ایک بی بی فائر وال کو فائبر وال کہہ کے اپنی ایک اچیومنٹ کے طور پر پیش کرتی ہے، اور خود وی پی این یوز کر کے ڈھٹائی کے ساتھ وہی ایکس جس کو انہوں نے بین کیا وہ اس کو یوز بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایسا جاہل نالائق ٹولہ ہمارے اوپر مسلط ہے جن کی بیس نہیں ہے۔ حسینہ کیوں فارغ ہوئی ہے؟ 45 منٹس کا الٹیمیٹم دیا تھا، وہ بھی پورا نہیں کر پائی کیونکہ بیس نہیں ہے، پیچھے سپورٹ نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کو لے کے آئے ہوتے ہیں نا، انہوں نے عوام کے آگے کھڑے ہو کے آپ کی جنگ نہیں لڑنی۔ آپ کے پاس جب سپورٹ زیرو ہوتی ہے تو دوسرا گھر بھی پھر ہوش کے ناخن لے لیتا ہے، جیسا کہ بنگلہ دیش میں ہوا۔ ہماری اپیل ہے کہ ان حالات سے پہلے پاکستان کا یہ جو مسلط شدہ ٹولہ ہے اس کے بارے میں دوبارہ سوچا جائے، ہمارے نوجوانوں کو اور یہ جو انلیگل ابڈکشنز ہیں ان کو روکا جائے، لوگوں کو زندہ رہنے کا موقع دیا جائے۔ ہمارا پہلا اور بنیادی حق ہمارا ووٹ ہے، وہ آپ نے چوری کر کے ایک ایسے چور شدہ ٹولے کو دے دیا جو پروون اسٹیبلشڈ آپ سب لوگوں کے مطابق میڈیا گواہ ہے وہ چور تھے، وہ را کو رکھتے تھے اپنی فیکٹریوں میں، ان کو ہمارے اوپر مسلط کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کی سالمیت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم انشاءاللہ پاکستان کو مزید مستحکم اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ خالی ٹک ٹاک سے تو ہونا نہیں ہے، خالی پریس کانفرنسز کرنے سے تو ہونا نہیں ہے، اس کے لیے کچھ آپ کو اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ پہلا یہ نمبر 1 سٹارٹ، پہلا جو سیڑھی کا قدم ہے وہ یہاں سے ہوگا کہ عوام کا چوری شدہ مینڈیٹ اور عوام کی جو توہین کی گئی ہے اس کو واپس کیا جائے، اور پھر اس ملک کے سارے سٹیک ہولڈر بیٹھ کے آگے دوبارہ یہ چوری نہ ہو سکے، فیئر فری الیکشن کس طرح سے انشور کیا جا سکتا ہے اس کو یقینی بنائیں۔ اور انقلاب سے پہلے ہی میری اپیل ہے کہ جو بے گناہ قیدی ہیں، جس میں نمبر 1 پہ قیدی نمبر 804 خان صاحب، ان کی بیگم بشرا بی بی، کافی کچھ ہو چکا ہے لیکن ثابت آپ کچھ بھی نہیں کر سکے، تو بہتر ہے عزت والا ایگزٹ لے لیں سارے۔ اور عزت والا ایگزٹ یہ ہے کہ جو بے گناہ عمر چیمہ، ان کا فروزن شولڈر، اسد عمر صاحب کی آج آپ نے سب نے حالت دیکھ لی ہے، بس کر دیں بجائے اس کے کہ مزید قیمتی جانوں کا ضیاع ہو۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم بہتر پاکستان میں بغیر کسی تباہی اور ڈسٹرکشن کے انٹر ہوں، جہاں رول آف لا ہو، جہاں فریڈم آف سپیچ ہو، جہاں غیر قانونی طریقے سے ہمارے ایم این ایز اور ان کے بچوں کو اٹھا کے ٹارچر نہ کیا جاتا ہو، جہاں پہ لوگ بجلی کے بل نہ دینے پہ بھائی بھائی کا گلا نہ کاٹے، مائیں گٹروں کے اندر خودکشیاں نہ کریں گندے نالوں میں۔ ہمیں ایسے پاکستان کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ثابت ہو گیا، نہ وہ شہباز ہمیں یہ دے سکتا ہے، نہ مریم دے سکتی ہے، اور باقی تو سب زرداری صاحب نے جو سندھ کا حال کیا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستانی عوام اپنے حقوق سے بخوبی آگاہ ہے، اور ہم انشاءاللہ پرامن طریقے سے اپنی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔